انہوں نے پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں۔ بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے۔ یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہوئے کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں، 3rd فلور سے۔ میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا، لابی میں۔ میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس صاف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے۔ اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ۔ میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے۔ میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا نیٹ موبائل کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال ہی کی ہیں، نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ان کی سوشل لائف ہے، مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں۔ ان کو ہزاروں دن میں کام ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، تو ہر کام وہ مجھے بتا کے نہیں کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے تشدد کیا، مجھے گندی گالی گلوچ کی میرے ساتھ، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا۔ جی، جو بات بہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا، ہم سب آج غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں، دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے، یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا۔ اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے، چار دیواری کی۔ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے، وہ دین کی قدر ہو، وہ تمدن کی قدر ہو، کسی کو خیال نہیں ہے۔ یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں، جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث، کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیں وہ سامنے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے۔ ایک آئینی ترمیم کرنی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس طرح قوم کی ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے، اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے۔ آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ حق، سچ، سچائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، جابر کون ہے۔ اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے، محکوم رہنا ہے، اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے، یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے، شرافت کے لیے۔ میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا، یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا، بات اب یہاں آ پہنچی ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، مجھے افسوس ہے بہن، میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ، اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو، جاگ چکے ہو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز
اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں. ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلیں گے، ہر گلی کوچے میں، ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. دیکھیں یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ. یہ جناب کے قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اعجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی. جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور اپنے موبائل پہ میری اسپیچ آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا، ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے، ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا. یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اور میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب اس کا نوٹس لیں. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں، ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں، یہ ہوش کے ناخن لیں. جو محسن نقوی ملوث ہے، شہباز شریف ملوث ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں. پولیٹیکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں. واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے جیل میں جو ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی بجلی بند کر دی گئی، ان کی سہولیات ان کی جو ان کو انٹائٹلڈ ہے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ان کو نہیں دی جا رہی. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ حالات ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا. آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں. ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اپنے ایم این ایز کو، ان کی فیملیز کو. یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز ہوئے ہیں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں، عمر چیمہ صاحب دیکھیں، چودھری اعجاز صاحب دیکھیں، میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں. ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. شرم آنی چاہیے. ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا. ان سے ملک نہیں چل رہا. پھر فور تازہ الیکشنز کرائیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جی یہ تو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ وہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی
जीती हुई और जिस तरह तुम्हें पार्लियामेंट 47 थी जितवाया गया, क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म और कोई हया नहीं है? क्या कोई ज़मीर तुम्हारा जागता नहीं है? क्या कोई आपको इशारा भी नहीं होता? उधर बैठ के फिर कहते हैं फिर भी नंबर नहीं है, और फिर जिस तरह नंबर बनाते हो कि अपनी पाकिस्तानी कौम की ख्वातीन की बच्चों की भी हुर्मती करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं, ये बदतरीन पछताइयत है, ये इंतहाई डिक्टेटरशिप है, ये जुल्म और जबर। अगर इनका ख्याल है कि हम इससे दब जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। देखिए, हम हैं पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई मिलिटेंट नहीं है। हम एक सियासी पार्टी है। एक सियासी पार्टी के तौर पर हम अपना पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपनी जद्दोजहद से वापस नहीं होंगे। हम पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है कि हम कोई फिजिकल लड़ेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम निकलेंगे, दुनिया के सामने इस किस्म के जुल्म का करेंगे। और अगर इनका भी कह रहे हैं कि 27 जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके लिए हमने ये भी सोचा है, और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब से हमने एक मशवरा भी किया है, हम दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे। हम बताएंगे जो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टी है निकले, अगर ये निकले तो पाकिस्तान में किसी का कोई कानूनी हक नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहेगा, कोई किसी शहरी का हुकूक नहीं रहेंगे, और आइन मातल है, और मजीद ये अपना कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बहन आपके साथ है। जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, इनके खिलाफ हर फोरम पे आवाज उठाएंगे। क्वेश्चन